جس طرح خون کا جسم کے کسی حصے میں جمع ہو جانا اور دوسرے حصوں تک نہ پہنچ پانا جسم کی موت ہے، اسی طرح سرمایہ اور دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہو کر رہ جانا نظام کائنات کی تباہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا 80% سے زائد سرمایہ 500 ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ملکیت بن چکا ہے۔ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں سرمایہ و وسائل چند لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ گئے ہیں۔ مثلاً بھارت کی آبادی 1 ارب کے قریب ہے۔ وہاں 80 کروڑ انسانوں کے پاس جتنا سرمایہ ہے اتنا بھارت کے 4 مشہور سرمایہ داروں کے پاس ہے۔ پاکستان کے 14 کروڑ لوگوں کے پاس جتنا سرمایہ ہے اس کا بڑا حصہ چند لوگوں کے پاس ہے۔ دنیا میں تیزی سے 2 طبقات وجود میں آئے ہیں۔ نمبر 1 انتہائی امیر، نمبر 2 انتہائی غریب۔ متوسط طبقہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے مال و سرمایہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتا ہے اس سے اسلام نے ممنوع و حرام قرار دیا، جیسے سود، زہر اندوزی، جوا وغیرہ۔ اسلام کے پورے اقتصادی نظام کا مقصد تو اہل ثروت سے مال لے کر بے وسائل اور غرباء تک پہنچانا ہے۔ اسلام انسانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ یہی ہمدردی، اخوت، تعاون، مواسات کا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف جن نظاموں کی بنیاد سود، زہر اندوزی اور جوا ہے، ان نظاموں کے ثمرات اور نتائج یہ ہیں کہ دنیا بھر میں امیر زیادہ امیر اور غریب زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کا سرمایہ اور وسائل چند مٹھی بھر ہاتھوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ جب سرمایہ چند ہاتھوں کا کھلونا رہ جاتا ہے تو وہاں سے مزید برائیاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہے، جن میں بنیادی طور پر 2 برائیاں قابل ذکر ہیں۔ دوسری برائی کی لعنت سے پہلے کا لزوم آتا ہے، یعنی دوسری برائی کا ارتکاب پہلی برائی سے منسلک ہے۔ غور کیا جائے تو اسلام کی اصل بنیاد 2 ہی چیزیں ہیں، اولاً خدا واحد کی عبادت اور دوسرا انسانیت کو سود کی لعنت سے نجات دلانا۔ سود اتنی بڑی لعنت و برائی ہے کہ اسلام نے سود کے مسئلے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا تو اس میں صراحت کی گئی تھی کہ سودی کاروبار کی صورت میں یہ معاہدہ کالعدم سمجھا جائے گا، یعنی اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے یا مسلمانوں کے خلاف سازش کرے تو سزائے موت صرف اسی فرد کو ملے گی، من حیث القوم انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر سودی لین دین پر پوری قوم کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے عہد زری میں دنیا بھر کی اقوام مذاہب و تہذیبوں سے جو معاہدے ہوئے ان تمام میں واضح طور پر یہ شرط تھی کہ اگر تم نے سودی لین دین کیا تو ہم سے معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ سود اس درجے کی برائی، شر اور لعنت ہے۔ سود واحد جرم ہے جس کو قرآن نے اللہ اور رسول کے ساتھ کھلا اعلان جنگ کہا ہے، لیکن افسوس آج مسلم ممالک کے ہر چوراہے اور ہر سڑک پر اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ قبول و منظور کرنے کا اظہار سودی بینکوں کی شکل میں کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر اصل سبب کی طرف آتے ہیں کہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کیا دنیا میں رزق کے وسائل کم ہیں یا لوگ رزق کے وسائل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام ہیں؟ محنت اور جدوجہد کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں یا رزق کے اسباب اختیار کرنے کے طریقے صحیح نہیں ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اس بارے میں ایک آیت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ یعنی وسائل رزق تمہارے دولت مندوں یعنی سرمایہ داروں، جاگیرداروں ہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے۔ دنیا میں موجود انسانوں کی بھوک، پیاس، افلاس، محرومی اور تنگ دستی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رزق کے وسائل کم ہیں یا لوگ رزق کے وسائل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام ہیں، محنت اور جدوجہد کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں، بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وسائل رزق کی تقسیم غیر منصفانہ و جابرانہ ہے۔ دنیا کا 1% سرمایہ دار و جاگیردار طبقہ باقی دنیا کی 99% انسانوں کے وسائل پر بزور نظام زر قابض ہے۔ اسلامی معیشت میں وسائل رزق پر کسی کی اجارہ داری قابل قبول نہیں ہوتی، اور وسائل رزق چند سرمایہ داروں کی تجوریوں میں قید نہیں ہوتے، بلکہ یہ وسائل پوری انسانیت کی اجتماعی ملکیت تصور ہوتے ہیں۔
ہر ایک انسان کی ضرورتیں پوری کرنا روٹی، کپڑا، مکان، نکاح، علاج، تعلیم اور نکاح ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں اپنا پورا خیال رکھیے۔ اگلی بار ایک نئی موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔